السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لاسٹ سنڈے میں یعنی پچھلے سنڈے میں دہلی تھا اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ عصر کی نماز جامع مسجد میں پڑھی جائے گی، تو ماشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ لوگ جو جامع مسجد تشریف لائے مجھ سے ملنے کے لیے اپنا وقت نکال کر، کیونکہ آج کل پیسے سے بھی زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اگر کوئی آپ کو وقت دے رہا ہے نا اپنا، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ملاقات ہوئی، بہت دور دور سے لوگ تشریف لائے تھے۔ آپ سبھی لوگوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے وقت نکال کر آئے، اور امید سے زیادہ لوگ آ گئے تھے۔ یعنی اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے، میں نماز پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑا نہیں ہو پایا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے گھیر لیا، اور ماشاءاللہ تحفے تحائف ملنا ملانا یہ جم کر ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہماری بہن ہے، وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ اتنا بڑا تحفہ لے کر آئی تھیں کہ پورا بیگ بھر رہا تھا۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، وہ عطر لے کر آئے تھے، اور بھی لوگ تحفے تحائف لے کر آئے۔ تحفے کا بیگ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ بیگ اٹھ نہیں پا رہا تھا، میرے لیے، اہلیہ کے لیے، عافیہ کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ بیگ تو مجھے وہیں دہلی میں گھر پر چھوڑ کر آنا پڑا ہے، کیونکہ گاڑی میں جگہ نہیں تھی۔ تو یہ سب آپ لوگوں کا پیار تھا، آپ لوگوں کی محبت تھی۔ میں دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں نے یہ سوچا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ اچھے سے میٹ اپ دہلی میں کہیں رکھیں گے، اور ایسی جگہ رکھیں گے، کیونکہ جامع مسجد جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہم نے کوئی جگہ بھی سیٹ نہیں کی تھی کہ جامع مسجد میں کس جگہ۔ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب رکھیں گے تو اچھے سے رکھیں گے، اور اناؤنسمنٹ بھی اس کا تھوڑا طریقے سے کریں گے تاکہ لوگوں کو انفارم اور اطلاع ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چل پایا، اور بعد میں انہوں نے ویڈیوز دیکھی اور وہ بعد میں پہنچے تو بہت زیادہ پرابلمس لوگوں کو ہو گئی، کیونکہ وہ مل نہیں پائے۔ جو لوگ ملے، اللہ تعالیٰ ان کے اس آنے کو، اس اخلاص کو قبول فرمائے۔ تو آپ لوگوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ چلیے اب سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور بہت سارے سوالات ہیں۔ پہلا سوال بلال انصاری انہوں نے پوچھا ہے، مفتی صاحب محمد بلال انصاری علی گڑھ سے، آپ کا چھوٹا بھائی، میں آپ کی ویڈیو دیکھتے دیکھتے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ میری ایج 23 سال ہے۔ آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہم نے سیکھا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے میرے لیے تعریفی کلمات لکھے ہیں۔ یہ بلال انصاری ہیں جو ماشاءاللہ مجھ سے ملاقات کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں فیروز آباد بھی آئے تھے، اور اسی آفس میں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ لوگ آتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ ان کے کچھ سوال ہیں۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، ان کا سوال ہے کہ کیا سنتیں بغیر مؤکدہ میں 2 بار ثنا پڑھی جاتی ہے یا پھر نہیں؟ عصر سے پہلے کی 4 سنت ہوتی ہیں۔ دیکھو، ثنا جو ہوتی ہے نیت باندھنے کے بعد، چاہے آپ سنت پڑھ رہے ہوں، مؤکدہ ہوں، غیر مؤکدہ ہوں، نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، جب آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتے ہیں تو آپ کو ثنا پڑھنی ہوتی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے جو پڑھنا ہوتی ہے وہ ثنا ہوتی ہے، اور ثنا بھی پڑھنا سنت ہے، یعنی اگر آپ پڑھنا بھول جاتے ہیں تو آپ کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اچھا جی، اور کیا سوال ہے ان کا؟ اچھا، مفتی صاحب آپ یہ بتائیں، یا پھر غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل ثنا پڑھنا نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے یہ سنت ہے۔ سوال انہوں نے بہت مکس کر دیے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہے، کلیئر نہیں ہے سوال۔ آپ لوگ نمبر بائی نمبر کیا کریں، یعنی نمبر 1 نمبر 2 اس طرح سے، ہے نا؟ اچھا جی، ان کا بس ایک ہی سوال نظر آ رہا ہے مجھے، آپ کا چھوٹا بھائی محمد بلال انصاری، تو ان کا بس ایک ہی سوال ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے جتنے بھی خیر کے کام چلتے ہیں اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے، میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے اور جب تک آپ لوگ ساتھ ہیں، ہم دین کے بڑے بڑے کام اتنے کر کے جائیں گے کہ اللہ تعالی ہماری نجات فرما دے، ہے نا؟ تو مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور بھی آگے کے لیے سوچ کے کچھ چلنا پڑ رہا ہے۔ قبرستان کے لیے بھی ارادہ ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں جو اب نئے ایریاز ڈیولپ ہو رہے ہیں نا، تو وہاں پہ قبرستان کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو بہت سارے پروجیکٹ پہ کام الحمدللہ چلتا رہتا ہے۔ مسجد کا کام چل رہا ہے کیونکہ مسجد میں نمازی زیادہ ہو گئے، دوسری منزل کی ضرورت پڑنے لگی، تو الحمدللہ دوسری منزل کا لینٹر آپ لوگوں نے رمضان کے مہینے میں پڑوا دیا، عید کے بعد اس کا فنیشنگ کا کام شروع ہوا، وہی چل رہا ہے بس۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس وقت جو مسجد کا اکاؤنٹ ہے، جس میں قرآن مجید کی تعلیم کے بھی خرچے ہیں، بچوں کی تعلیم کے خرچے ہیں، مسجد میں جو بھی دینی نظام چلتا ہے بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے،
تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، درد مندانہ اور دل سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اس بارکوڈ پر تعاون کریں، تاکہ مسجد میں چلنے والے قرآن کی جو تعلیم کے سلسلے ہیں اور مسجد کا جو پورا نظام ہے، وہ نظام اس وقت یہ سمجھ لیں کہ قرضے میں چل رہا ہے مسجد کا اکاؤنٹ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جتنا ہو سکے تعاون کریں، تاکہ یہ 2-2.5 لاکھ روپے کا جو اماؤنٹ ہے وہ دیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ چلیے، امن خان نے پوچھا ہے، مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میرے رشتے اچھی جگہ ہو رہا ہے، پھر ہمارے دشمنوں نے برائی بھلائی کی ہماری اور رشتہ ختم کرا دیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ہمیں بھی ان کے لڑکے کا رشتہ ختم کرانا چاہیے یا نہیں؟ ہم نے صبر کیا اور اللہ پر چھوڑ دیا، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو کچھ سچ بتانا چاہیے کہ ہم لوگ ایسا ہیں، کیا کرنا صحیح ہوگا؟ دیکھو، کوئی کسی کا رشتہ نہیں ختم کرا سکتا، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کہ مطلب رشتہ ہو جاتا ہے، جا کے برائیاں کر دیتے ہیں، لگائی بجائی کا کاروبار کرتے ہیں، ہے نا، لگائی بجائی سے تو معاملے گڑبڑ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے وہ ایسا نہ کیا کریں۔ لیکن اگر کوئی مان لیجئے غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ تو غلط نہیں ہو جاؤ گے نا۔ ہاں، آپ کو اگر پتہ چلا ہے، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ایسا ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے کہ رشتے ہوتے ہیں اور رشتے بالکل صحیح سیٹنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں، اب بس بات ایک دم پکی ہو گئی، لیکن کوئی تیسرا بندہ جاتا ہے لڑکی کے بارے میں یا لڑکے کے بارے میں غلط فہمی کریٹ کر دیتا ہے، اور یہ رشتہ جو بالکل مضبوط ہو چکا ہوتا ہے یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ رشتہ ختم ہو گیا، اب لڑکے والوں کو یا لڑکی والوں کو کسی نے آ کے بتا دیا کہ تمہارا رشتہ تو فلاں نے ختم کرایا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ثبوت کے بغیر صرف سنی سنائی بات پر یقین کر کے یہ مان لیتے ہیں کہ اس نے میرا رشتہ ختم کرا دیا۔ تو پہلی گڑبڑ تو یہ ہے، کیا واقعی جن کے بارے میں آپ نے یہ سوچ بنا رکھی ہے کہ فلاں نے آپ کا رشتہ ختم کرا دیا یا فلاں نے آپ کے گھر کے بھائی کا یا بہن کا رشتہ ختم کرا دیا، تو یہ واقعی میں صحیح بات ہے یا صرف آپ کو کسی نے آ کے بتائی اور آپ نے سچ مان لی، ہے نا؟ کیونکہ عام طور پر، بلکہ میں یوں کہوں گا 99.9% ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی تیسرا بندہ آ کے ہمیں کوئی بات بولتا ہے، ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں، ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں، اور نہ جانے کن کن کے بارے میں ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، اور اس کو جانچ بھی نہیں کرتے، اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان بعض الظن اسم، کہ بہت سارے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بات تم سے آ کر کوئی کہے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اسی لیے میں آپ سے سب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہے کہ فلاں نے آپ کا رشتہ توڑوا دیا، فلاں نے آپ کے رشتے میں جو ہے نا جا کے برائی بھلائی کر کے کام ختم کروا دیا، تو اگر آپ کو واقعی پروف سے پتہ ہے، ثبوت کے ساتھ پتہ ہے، تو آپ ان سے جا کے کہیے کہ بھئی یہ کیا آپ نے حرکت کی، یہ کیا طریقہ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا، ان کو بتائیے اور ثبوت کے ساتھ بتائیے۔ اور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن آپ کسی تیسرے بندے نے آپ کو آ کے بول دیا اور یہ کہا دیکھو دیکھو اس کو مت بتانا، تو پھر یہ گمان غلط ہے، گناہ ہے کہ آپ صرف ایک سنی سنائی بات پر کسی کے بارے میں یہ الزام لگا دیں کہ فلاں نے آپ کا رشتہ توڑوا دیا، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر کی جا کے برائیاں لگا دیتے ہیں، لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ باقی دیکھو، پریشان نہ ہو، اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے لیکن بس ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہیں تو اپنے مائنڈ کو بالکل فریش رکھو، ہے نا؟ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چغلی اور غیبت سے بچنا چاہیے۔ چغلی اور غیبت کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، آدمی ٹینشن میں اور آ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو آ کے بولا کہ فلاں نے یار تمہارا رشتہ توڑوا دیا، ثبوت اس کے پاس بھی کچھ نہیں، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں، لیکن مائنڈ میں ایک ٹینشن ہو گئی۔ اسی لیے اس طرح کے کاموں کو کرنا ہی بند کر دو کہ نہ کسی کی چغلی سنو، نہ کسی کے سامنے چغلی اور غیبت ہونے دو۔ باقی اگر آپ کے پاس پروف ہے تو اس سے جا کے بولو بھائی یہ کیوں کیا آپ نے، لیکن وہ اگر غلط ہے، اس نے غلط کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ بھی اس کے ساتھ غلط کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ذات پر امید رکھو، یقین رکھو، ہو سکتا ہے کہ اسی میں خیر ہو جہاں سے آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے، اسی لیے کوشش جاری رکھو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں رشتہ اس جگہ کرنا چاہیے کہ جہاں بندہ جب آپ سے جڑے تو اس کو پورا اطمینان ہو۔ جو بندہ کسی تیسرے کی بات پر رشتہ توڑ رہا ہے تو شادی کے بعد بھی تو پھر بدگمانی کا وہ شکار ہو سکتا ہے۔ مان لیجئے میرا آپ سے ایک تعلق ہو گیا، مان لیجئے آپ میرے دوست بن گئے، اب تیسرے بندے نے کچھ آپ سے کہا، آپ نے مجھ سے دوستی ختم کر لی، تو ابھی تو ہماری دوستی نئی تھی، ہے نا؟ تب آپ نے میرے سے دوستی ختم کر لی ایک تیسرے بندے کے کہنے پر، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ تیسرے بندے نے آپ کو کوئی بات بولی ہے، اس کو کوئی بات بولی تو آپ مجھ سے تحقیق کرو۔ تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم رشتہ اپنے بھائی کا، بہن کا، اپنی بچیوں کا ایسی جگہ کریں جو کم از کم اتنے کچے نہ ہوں
کہ وہ کسی تھرڈ پارٹی کی بات سن کے کچھ فیصلہ کر لیں تحقیق کیے بغیر، ہے نا، کیونکہ دونوں طرف یہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ابھی وہ بدگمانی کا شکار ہو گئے آپ سے اور انہوں نے رشتہ ختم کر لیا، تو شادی کے بعد تو اور بدگمانیاں جلدی پھیلتی ہیں، ہے نا، شادی کے بعد تو پھر دلوں میں بھی کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، وہاں نہیں ہونا ہی اچھا تھا، ہے نا، وہاں نہ ہی ہونا اچھا تھا، کوئی بات نہیں، اللہ کہیں اور کروائے گا، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر میں اس پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ باتیں سمجھ لیجیے جو میں نے سمجھائی ہیں۔ ان لوگوں کو بھی میں بولنا چاہوں گا جو کسی تھرڈ پرسن کے کہنے پر رشتے ختم کر دیتے ہیں، ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یار آپ کہیں رشتہ کر رہے ہو تو اتنا کچا رشتہ کہ ایک تیسرا بندہ جو باہر کا آتا ہے وہ آپ کو کچھ بولتا ہے اور آپ پتہ بھی نہیں کرتے سامنے والے سے جا کے۔ مان لیجیے میرے بارے میں کوئی تیسرا بندہ آپ کو کچھ بول رہا ہے تو آپ کو کیا چاہیے کہ اس کی بات پر یقین کرنے سے زیادہ آپ میری بات پر یقین کریں۔ لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کی بات پر یقین کر رہے ہیں۔ دو دوست ہیں بہت پکے ہیں، ایک تیسرا آدمی جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ آ کے کوئی بات کہتا ہے اور دو دوستوں کی دوستیاں کچی پڑ جاتی ہیں۔ یہ کیا بات ہے بھائی، یہ کیسی دوستی ہے کہ ایک تیسرا آدمی جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کی بات پر آپ یقین اتنا کر رہے ہو اور آپ کا دوست آپ کو جو بول رہا ہے اس پہ یقین نہیں کر رہے۔ تو یہ تمام باتیں آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے رشتے بکھریں گے نہیں۔ اور جو اتنا کچا اگر ہے تعلقات میں تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں وہ رشتہ کرنا ہی اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ شادی کے بعد تو اور پرابلم دے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے، یا ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی صفائی دے رہے ہیں ان لوگوں کو اور کہتے ہیں نہ کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، بس کافی ہے۔ نہیں، آپ ان کو بتائیے، کلیئر کریں کہ بھائی ایسی بات تھی اور ایسا تم نے کیوں کہا، پکڑ کرو اس کی سخت، تاکہ وہ آئندہ الرٹ ہو جائے۔ ہاں، صفائی دینے کے بعد بھی کوئی آپ کی صفائی کو قبول نہیں کر رہا ہے، مان لیجیے میں آپ کے سامنے بولوں کہ بھائی ایکچوئل بات یہ تھی اور ایسا تھا معاملہ، سامنے والا کہہ رہا ہے نہیں بھائی صاحب بات تو ایسی سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر تو جو سمجھ رہا ہے سمجھ، کوئی بات نہیں، ختم کر پھر، ہے نا۔ تو صفائی دیجیے، بالکل دیجیے، کلیریفیکیشن دینا چاہیے، لیکن حد سے زیادہ کلیریفیکیشن دیتے صاحب جھک جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو سمجھ گئے، مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ بشرا خاتون پوچھتی ہیں مفتی صاحب میری امی کے نام سے لون چل رہا تھا لیکن وہ پیسہ میرے بھائی لیے تھے اپنے کام میں لگانے کو، میری امی کو ضرورت نہیں تھی اس پیسے کی، اب میری امی انتقال کر گئی ہیں تو لون والے لون معاف کر رہے ہیں، تو معاف کروائیں یا پورا قرض ادا کریں؟ اگر وہ لون معاف ہوگا تو میری ماں کو کوئی تکلیف ہوگی کیا؟ اور لون معاف ہونے کے کام بھی ہو گیا ہے اور بھائی کو ان کے زیروکس وغیرہ دے دیے ہیں اور پیسے واپس آ جائیں تو کیا مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ دیکھو بھائی، آپ کی والدہ کے نام سے جو قرضہ لیا تھا، اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ قرضہ ادا کر سکتے ہیں تو ایمانداری کا تقاضا بھی یہی ہے، سچائی کا، ایمانداری کا، ہے نا، ایک مسلمان ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب آپ کے بھائی نے پیسہ لیا تھا اور کام بھی ہو گیا، پیسہ اگر ہے ادا کرنے کا تو آپ پیسہ ادا کیجئے۔ ہاں، انٹرسٹ کا جو پیسہ ہے وہ آپ ادا نہ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اوپر کا جو پیسے ہوتے ہیں، مان لیجیے آپ نے 10 لاکھ کا لون لیا تو 2 لاکھ روپے انٹرسٹ کے لگ رہے ہیں تو آپ انٹرسٹ کے کٹ کر دیجئے، لیکن اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دے دیا ہے اور ماں کے نام سے آپ نے لون لیا ہے تو آپ یہ قرضہ ہے بہرحال وہ معاف کر رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ دیکھو یار، وہ معاف کر رہے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے، وہ مجبوری میں معاف کر رہے ہیں کہ بھیا جس کو ہم نے لون دیا تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا، لیکن جب وہ معاف کر سکتے ہیں تو ہماری بھی تو غیرت کوئی چیز ہوتی ہے کہ بھئی میرے پاس تو پیسہ ہے نا، تو جس کا پیسہ ہے میں اس کو کیوں نہیں دوں گا؟ تو معاف کرنا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو معاف کرنے کے علاوہ آپشن ہی کیا رہ جاتا ہے؟ بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی آج کل معاف کر رہا ہے، بڑی کمپنیز معاف کر دیتی ہیں، بڑی بات ہے، لیکن اللہ نے مجھے اگر دیا ہے تب بھی میں یہ طلبگار ہوں اس بات کا کہ وہ معاف کر دے اور یہ پیسہ بھی میں ہڑپ لوں، تو یہ تو نیت میں کھوٹ ہے نا، یہ تو نیت میں کھوٹ ہے۔ اللہ تو دل کے حال کو جانتا ہے۔ آپ نے جس کمپنی سے پیسے لیے اس کمپنی کے پیسے واپس کیجئے جناب والا، ٹھیک ہے۔ ثانیہ ملک پوچھتی ہیں مفتی صاحب آپ نے اپنے ایپ کو مکہ شریف کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اچھا، میں نے اپنے آپ کو مکہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ جب کلیئر ہم نہیں لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد اپنے سوال کو پڑھتے بھی نہیں ہیں تو پھر یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ یہ بول رہی ہیں میں نے اپنے آپ کو مکہ شریف کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے، مکہ شریف کی گلیوں سے سونے چاندی کے زیور خریدتے ہوئے دیکھا ہے اور خود کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، طواف کرتے ہوئے دیکھنا، دینی کام کرتے ہوئے دیکھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا، یہ بہت اچھے خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے راستوں کو آسان کرے گا، نیکی پر چلنا آسان کرے گا۔ تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کیجئے، نیکی کے موقع مل رہے ہوں تو نیکی کرنے سے چوکیے گا مت، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اچھے خواب ہوتے ہیں، خوشخبری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ بعض دفعہ جو اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کی قبولیت کی بھی علامت ہوتی ہے، تو یہ اچھے خواب ہیں، ٹھیک ہے۔ شاہد انصاری پوچھتے ہیں
مفتی صاحب میں بنارس سے ہوں، میں آپ کی ہر ویڈیو اور خاص کر کے سنڈے کمنٹ باکس دیکھتا ہوں اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہوں، پر ایک بات میں اپنی وائف کو سمجھا نہیں پاتا۔ وائف کو کون سمجھا پاتا ہے یہ بتاؤ آپ کون ہو جو آپ وائف کو سمجھا لوگے؟ کوئی آج تک اپنی وائف کو سمجھا پایا ہے؟ سمجھا پاتا؟ اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو اچھا بتائیے تاکہ میں ان کو دکھا سکوں۔ وہ شرک اور کفر میں بہت ہمیشہ وسوسے آتے ہیں، عجیب خیال یہ ہو جائے گا ان کو، یہ وہ ہو جائے گا، ہمیشہ سینے میں ان کے درد ہوتا ہے اور عجیب عجیب خیال آتے ہیں۔ اچھا دیکھو، وائف کو سمجھانا تو بھیا بہت مشکل ہے، لیکن اگر کوئی پرابلم میں ہے وہ، تو آپ ان کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ وہ شرک اور کفر میں بہت مبتلا ہیں اور ہمیشہ وسوسے آتے ہیں، وسوسوں کی ان کو پرابلم ہے۔ وسوسوں کا علاج ایک ہی ہے، اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیں کہ وسوسوں کا جو علاج ہے وہ صرف ایک ہے کہ وسوسے آئیں آپ اس کو اگنور کیجئے۔ وسوسے آئیں گے، آنے کو تو نہیں روک سکتے آپ، لیکن آ کے وہ جو ٹک جاتے ہیں، ہم اس کو جو مائنڈ میں جما لیتے ہیں، یہ جمانا غلط ہے۔ وسوسے آ رہے ہیں، کفریہ وسوسے آ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، شرکیہ وسوسے آ رہے ہیں، تو اگنور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے کام میں لگ جائیں، کچن میں لگ جائیں، دوسرے کاموں میں لگ جائیں، اپنے آپ کو فری مت رہنے دیں، اور ایسے وسوسے آ رہے ہوں تو اگنور کیجئے۔ اس طرح سے جب آپ پریکٹس کرو گے تو یہ وسوسوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ، ایسا کوئی دنیا میں تعویذ نہیں ہے کہ اس کو میں بتاؤں اور فٹاک سے آپ کو وسوسے آنا بند ہو جائیں۔ اس کے لیے تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، ہے نا؟ اور پریکٹس کیا ہے کہ سب سے پہلے اگنور۔ اگر 100 بار دن میں وسوسے آ رہے ہیں، 100 بار آپ اگنور کیجئے تو نیکسٹ ڈے وہ 99 بار رہ جائیں گے۔ ایسے دن بدن اس کی ٹائمنگ کم ہوتی چلی جائے گی وسوسے آنے کی، اور انشاءاللہ وسوسوں پر کنٹرول آپ کو پورا حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ باقی وسوسے آنے سے نہ کوئی آپ کی عبادت پر فرق پڑتا ہے، نہ کوئی ایمان پر فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ گلناز انصاری پوچھ رہی ہیں، مفتی صاحب بیوی نفل نماز پڑھ رہی ہو اور شوہر آواز دے تو اسے نیت توڑ کر جواب دینا چاہیے، اور کیا یہ صرف بیوی کے لیے ہے، شوہر، ماں باپ، بھائی بہن پر نہیں، ان کے لیے نہیں ہے؟ ایسا تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ بیوی نماز پڑھ رہی ہو اور شوہر آواز دے تو بیوی نفل نماز توڑ دے۔ تو یہ تو بھائی شوہر کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ بیوی نماز پڑھ رہی ہے، کوئی کام یا کوئی ضرورت ہے ایسی تو تھوڑا سا رک جائے یا خود اس کام کو انجام دے دے۔ ایسا تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ ہاں اگر کوئی مان لیجیے ایمرجنسی سچویشن ہے تو پھر تو بیوی نماز پڑھ رہی ہو یا شوہر نماز پڑھ رہا ہو، ایمرجنسی سچویشن میں تو نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ مان لیجیے کوئی ایمرجنسی سچویشن پیش آ گئی شوہر کو، تو بیوی کو فوراً نماز توڑ کے ادھر جانا چاہیے، یا بیوی کو ایمرجنسی سچویشن کوئی پیش آ گئی اور شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا تو میں نے کبھی نہیں سنا، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سن لیا۔ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، نارمل نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات آ گئی تو ٹھیک ہے، تھوڑا ویٹ کر لو، کیا پرابلم ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ نیت توڑ دو آپ۔ مفتی صاحب قرآن اور حدیث کے نام پر مرد اپنی بیویوں کو اتنا رعب کیوں دکھاتے ہیں؟ کیوں بار بار صرف انہیں ان کے فرائض یاد دلاتے ہیں؟ کیا صبر، اطاعت وغیرہ صرف عورتوں کے لیے ہی ہے؟ مرد جو بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، بیویوں کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، کبھی ان کے شکر گزار نہیں ہوتے، کمائی کے طعنے دیتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہے؟ دیکھو بھائی، اللہ نے قرآن مجید میں اگر کسی کا حق بیان کیا ہے نا، مان لیجئے یہ بتایا کہ شوہر کی اطاعت کرو، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان حق کو یا قرآن مجید کی ان آیتوں کو، ان احادیث کو ہم سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے یا سامنے والے کو اس وجہ سے ہم دکھائیں کہ دیکھ تو ہمارے حق ادا کر۔ پرابلم پتہ ہے آج کل کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم آج کل سب سے بڑی یہ ہو رہی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے حق یاد ہیں، دوسرے کے حق یاد نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید کا حکم کیا ہے کہ آپ کے اوپر کس کا کیا حق ہے اس پہ غور کرو، آپ کے دوسرے پر کیا حق ہے اس کو بھول جاؤ۔ اسی لیے جہاں اللہ نے بیویوں سے خطاب کیا ہے، عورتوں سے، تو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا، اور جہاں شوہروں سے خطاب کیا ہے تو یہ کہا گیا کہ بیوی کے ساتھ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور عزت احترام جہاں عام لوگوں کے لیے ہے، شریعت نے تو یہ تک کہا کہ عزت اور احترام سب کے لیے ہونا چاہیے، کسی بھی مسلمان کو گالی دینا غلط ہے، پھر جب وہ شوہر بیوی کے ماں باپ ہوں یا شوہر کے ماں باپ ہوں تو یہ تو بڑھ جاتا ہے غلط بات۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ مان لیجیے جب یہ کہا جائے کہ عورتوں کو شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ یہ ان باتوں پر عورتیں خود عمل کریں، ہوتا کیا ہے
کہ عورتیں یہ دکھا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو آدمی کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اور آدمی یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیوی کو شوہر کی کیسی اطاعت کرنا چاہیے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے مطلب کی آیتوں کو پکڑ کر سامنے والے کو دکھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ بھول گیا کہ میرے اوپر، مان لیجیے میں اگر شوہر ہوں تو میں یہ بھول گیا کہ بیوی کے میرے اوپر کیا حق ہیں، بیوی ہے تو وہ یہ بھول گئی کہ شوہر کے میرے اوپر حق کیا ہیں۔ ہر آدمی کو بس اپنا نظر آ رہا ہے، اور شریعت نے کیا کہا تھا کہ دوسروں کی فکر کرو، پہلے دوسروں کا دیکھو، یعنی آپ یہ مت دیکھو کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، آپ یہ دیکھو کہ آپ کو اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر جو ہے نا عورتوں کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم میری بیوی ہو اور تم میرے ساتھ کیسے رہتی ہو، بیوی شوہروں کو سنا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو تم میرے شوہر اور تم میرے ساتھ کیسے رہتے ہو۔ یہیں سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے نا بس اپنے کو دیکھیں، میری بیوی کتنی خراب ہے، میری بیوی کتنی اچھی ہے، یہ دیکھنا ہی بند کر دو یار۔ یہ سوچو کہ میں اگر شوہر ہوں تو مجھے بیوی کے کیا حق ادا کرنا چاہیے، بس دیٹس آل۔ کیونکہ میں قبر میں گیا نا، اگر میرا حق کوئی چھوٹ گیا، میرا اگر حق کوئی چھوٹ گیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آخرت میں نیکیاں ہی پڑیں گی۔ لیکن اگر میرے اوپر کسی اور کا حق چھوٹ گیا اور میں قبر میں چلا گیا تو پھر آخرت میری خیر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے بیوی کو ستایا، بیوی پر طنز کیا، بیوی کو مارا کوٹا اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے میں نے ساری زندگی گزار دی، ویسے ایسا آج کل ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آج کل بیویاں بھی بڑی خطرناک ہو چکی ہیں سمجھ رہے ہو، کل ملا کے خطرناک دونوں ہیں، شوہر بھی بیوی بھی۔ جہاں جس کا جو موقع ہاتھ آ رہا ہے نا تو موقع کوئی نہیں چوک رہا ہے۔ کہیں اگر شوہر شریف ہے تو بیوی چڑھ کر رہ رہی ہے، مطلب ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسی میں کمال ہے۔ سامنے والا اگر شریف ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ میں بھی شریف بن کے رہوں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جس کا جو قبضہ ہے تو پھر وہ اسی طرح سے جو ہے نا ڈٹ کے رہ رہا ہے، غلط طریقے سے رہ رہا ہے۔ بیوی اگر شریف مل جائے تو آدمی جو ہے نا ظلم کرنا شروع کرتے ہیں، آدمی شریف مل جائے تو بیویاں جو ہے ظالمہ بن جاتی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا اپنا کمال ہے، شکر گزاری کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ تو ایک لمبی باتیں ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے، چاہے آدمی کا مطلب مرد اور عورت، کہ میں شوہر ہوں تو میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں بیوی کی۔ ہر آدمی اپنے حق ادا کرنے کی فکر کرے، کیونکہ اگر مان لیجئے کسی کا حق میرے اوپر رہ گیا تو آخرت کے میدان میں میرے لیے مشکل ہو جائے گا، ہے نا۔ اور اگر کسی کا حق میرے اوپر نہیں رہا لیکن میرا حق جو ہے نا کسی کے اوپر رہ گیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آخرت میں مجھے مل جائے گا۔ تو ہو کیا رہا ہے، یہی پرابلم ہے بس۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو بیویاں دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کوئی بات نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے اطاعت کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں شوہر کی اطاعت مکمل کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں۔ برا نہ مانیں۔ مان لیجیے کوئی میرے سے آ کے بولے یار تم نماز میں تمہارے کمیاں ہیں، میں غور کروں گا بھائی میرے نماز میں کیا کمیاں ہیں۔ ایسے ہی جب شوہروں کو یہ کہا جائے کہ بھائی تمہیں بیوی کے حق ادا کرنا چاہیے تو اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ میں اپنی بیوی بچوں کے حق ادا کروں۔ لیکن میں پھر وہی بول رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو حق یاد دلانے لگیں۔ ہم اپنے حق یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر دوسروں کے کیا کیا حق ہیں، نہ کہ ہم دوسروں کو یاد دلائیں کہ دیکھ تیرے اوپر یہ حق ہے، پرابلم ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، شریعت نے سب کو الگ الگ ایک لیول دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، اس کے حساب سے شریعت بات کرتی ہے۔ دیکھو آدمی کو بیوی سے چاہیے اطاعت، آدمی کی فطرت میں ہے کہ آدمی کو ایک عورت سے چاہیے ہوتی ہے اطاعت، یعنی عورت کی طرف سے آدمی کو سکون ملے، آدمی کے کاموں میں انٹرفیئر نہ ہو۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ عورت کی طرف سے اطاعت ملے، یعنی بحث نہ ہو، بد زبانی نہ ہو، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرا کہنا مان لے۔ اور بیوی کیا چاہتی ہے؟ بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی طرف سے بھرپور محبت ملے۔ یہ طبیعتوں میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ کیسے ملے گی؟ جب بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر خود بخود محبت دے گا۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر میری اطاعت کرے، یعنی جو میں کہہ رہی ہوں وہ مانا جائے، میرے حساب سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، میری سنتے کب ہو تم، میری مانتے کب ہو تم۔ جس کی وجہ سے جب یہ کھچ کچ ہوتی ہے نا گھر میں، تو آدمی کی طرف سے جو محبت کی امید بیوی رکھتی ہے وہ نہیں مل پاتی ہے، کیونکہ آدمی کے اندر سے مطلب اللہ نے فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ جب عورت کی طرف سے اطاعت ملتی ہے اور اطاعت ہوتی ہے شوہر کی، تو شوہر کی طرف سے ٹوٹ کر محبت بھی ملتی ہے بیوی کو۔ یہی پرابلم ہے
کہ بیویاں سمجھ نہیں پا رہی ہیں. دیکھو آپ فرعون جو تھا نا کتنا بڑا ظالم تھا, لیکن حضرت آسیہ جو تھی فرعون کی بیوی, ان کی طرف سے اطاعت تھی فرعون کی, نرمی تھی, بولنے کے انداز میں نرمی تھی, لہجے میں نرمی تھی, انداز میں نرمی تھی, محبت تھی, اپنائیت تھی. تو کیا کہا کہ اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں. حالانکہ فرعون کا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ ہے اور وہ لڑکا ہے تو قتل کر دیا جائے. کسی کی نہیں چلی لیکن بیوی کی چل گئی. تو آج کل کے جو شوہر ہیں وہ بیویوں سے فرعونوں سے جلاد تھوڑی ہیں. ہاں سلیقہ حکمت ختم ہو گئی کہ کیسے بیوی کو اپنے قبضے میں کرنا ہے. بیویوں کو یہ تمیز نہیں ہے کہ شوہروں کو کیسے شوہروں کی محبت کو حاصل کرنا ہے. اور کچھ اگر سیکھنا سکھانا ہو بھی تو آج کل جو ہے نا لڑکے کو لڑکے والے بھڑکا دیتے ہیں, لڑکی کو لڑکی والے بھڑکا دیتے ہیں, کیونکہ اب وہ اندر تجربہ نہیں رہا. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں نے ایک اصول بتایا کہ عورت سے ایک آدمی اطاعت چاہتا ہے اور عورت ایک آدمی سے محبت چاہتی ہے. جب عورت اطاعت کرے گی شوہر خود بخود ٹوٹ کر محبت دے گا, اور جو خواہشیں آپ زبردستی جو وشز اپنی پوری کروانا چاہتی ہیں وہ محبت سے خود پوری کر دے گا. تو بیلنس بنانا سیکھو کہ شوہر کو کیسے قبضے میں کرتے ہیں. اور یہ آپ کو ملے گا صحابیات سے. ایک تو ہوتا ہے شوہر کو قبضے میں کرنے کا طریقہ جو لڑکیاں اپنے ماؤں سے سیکھتی ہیں, کہ دیکھو اپنی ماں کو بہت فکر رکھتے ہیں, یہ کمرے میں 1 بجے آتے ہیں 12 بجے آتے ہیں, میری طرف تو توجہ نہیں دے رہے. ایسے اپنے فون لگا کے اپنی ماں کو بتا رہی ہیں, ماں کہہ رہی ہیں ارے تو سختی کر تھوڑی سی, بول کہ 10 بجے کمرے میں آ جاؤ. ایک طریقہ تو یہ ہے, اور ایک طریقہ وہ ہے جو صحابیات والا ہے, دیکھ لو آپ. تو آج کل جو ہے نا ایڈوائس دینے والے خراب ہیں. کتنے ایسے جھگڑے گھروں کے ہیں جو میں سالو کر چکا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے, بس بیوی کو یہ سکھاؤ کہ دیکھو اطاعت, شوہر کو یہ سکھاؤ کہ محبت. بیوی اطاعت کرے گی, شوہر محبت دے گا, مسئلے ختم ہو جائیں گے. گھروں کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ جو بڑا ہاتھ ہے وہ لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ کا ہے, لڑکے اور لڑکی کی فیملیز کا ہے. کیونکہ ایک تو بچوں کی تربیت نہیں, اوپر سے لڑکے والے چاہ رہے ہیں میرا لڑکا شیر بن کرے, لڑکی والے چاہ رہے ہیں میری لڑکی شیر بن کرے, گھر بنتی نہیں. گھر بگاڑنے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ گھر والوں کا ہی ہے. چلو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی باتیں. عورت اگر شوہر کی ناشکری کریں تو جہنم کی سزا. مرد بھی تو عورت کو کہتے ہیں تو کرتی کیا ہے. تو غلط ہے, سب غلط ہے, ایسا نہیں بولنا چاہیے. بیوی اگر کچھ غلط بول رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس غلطی کا جواب سوچے ہو کہ یہ میری بیوی ہے, آج اس نے یہ بولا ہے تو کیوں بولا ہے, میں اس کو کیسے سمجھا سکتا ہوں. میری بیوی ہے وہ. میرا اگر ایک موبائل بھی ہوتا ہے نا تو یہ جب چٹک جاتا ہے تو میں اس کو بہت فکر سے کور لگا کے رکھتا ہوں. میرا یہ موبائل 2-3 بار گر گیا, میں نے کور لگا دیا, میرا موبائل ہے یہ گرتا ہے میرا دل ہل جاتا ہے. 1 لاکھ روپے کا موبائل ہے, نہ کہ یہ کہ اگر یہ گر گیا تو میں اس کو اور توڑوں کہ بیکار موبائل ہے اور اس پہ غصہ کرنے لگوں. نہیں نا, بیوی ہے میری وہ. اگر میری بیوی کچھ خراب بات بول رہی ہے مجھے فکر ہونا چاہیے. شوہر ہے میرا, کہاں میرے سے کمی ہو رہی ہے کہ شوہر کو میرے اوپر غصہ آ رہا ہے. کیسے میں شوہر کے غصے کو ختم کر سکتی ہوں. جب حضرت آسیہ فرعون کو کنٹرول میں کر سکتی ہیں تو یہ بات ہے, تھوڑا سا سمجھو یار. ٹھیک ہے, چلیے. اٹس فاطمہ قریشی. کیا ہم اے آئی کے تھرو ہیومن کی امیج یا ویڈیوز بنا سکتے ہیں, اور کیا ہم اے آئی ویڈیوز کے تھرو ارننگ کر سکتے ہیں. ایک مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک کوئی چیز ڈیجیٹل فارم میں ہے تب تک وہ تصویر میں شامل نہیں ہوتی ہے تو وہ جائز ہے. اور میں اے آئی سے اسلامک کارٹونز بنا رہی ہوں. بناؤ, خوب بناؤ, کوئی بات نہیں. اے آئی کے ذریعے اچھے SMS, اچھی ویڈیوز, سماج کے اندر کیسے سدھار آئے, معاشرے کے اندر اسلام کی تعلیمات کیسے بہترین انداز میں پہنچ سکتی ہے, ضرورت ہے آج کل کی. اور اے آئی کے ذریعے جو میتھمیٹیکل ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے ذریعے امیج بنتی ہے, وہ کسی اور کی ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو نو پرابلم, اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں اے آئی کے ذریعے. افشا پروین پوچھ رہی ہیں مجھے ایک ڈاؤٹ تھا, ہم اگر کوئی سیرپ یا ڈراپ پی رہے ہیں شفا کے لیے اور اس میں الکوہل کنٹینٹ ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ نہیں ہے, حرام نہیں ہے. دوا کے اندر اگر الکوہل ہے اور نارمل ہوتا ہے تو دوا کے طور پر الکوہل کا استعمال کر سکتے ہیں. رضیہ خاتون پوچھ رہی ہیں میری فیملی کے ایک ممبر ہیں جو مجھ سے بات نہیں کرتے, حالانکہ میں نے 10 بار سے زیادہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی, جو کہ نہ میری ان سے کوئی جھگڑا ہوا ہے نہ میری ان سے کوئی بدتمیزی ہے. اب میرے من نہیں کرتا ان سے دوبارہ بات کرنے کا, میں کیا کروں؟ دیکھو فیملی کے کوئی لوگ ہوتے ہیں جھگڑے وگڑے ہو جاتے ہیں, تو میں ہو جاتی ہے, کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوتا, سامنے والا بات کرنا بند کر دیتا ہے. تو اس پر میں نے بہت بار آپ کو سمجھایا ہے
کہ سلام دعا رکھو، سامنے آ جائے السلام علیکم، خیریت ہے، بس یہی ہے بات چیت ہونے کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ سے بالکل کبوتر کی طرح گٹرگو کرنا شروع کر دے، آپ اس سے گٹرگو کرو، یہ نہیں۔ کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، سلام دعا رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، ٹھیک ہے، نظر انداز کرو، نو پرابلم۔ اپنی لائف کو دیکھو یار، کیا ضرورت ہے کہ ایک آدمی کے چکر میں اتنی ٹینشن لے کے بیٹھنا۔ اب ان کو کتنی ٹینشن ہوگی کہ وہ فیملی ممبر آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، کتنی ٹینشن ہوگی کہ مفتی صاحب سے سوال پوچھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ارے بھیا، آپ کی لائف بہت قیمتی ہے، اس کو اور دوسرے کاموں میں لگاؤ، اللہ کی یاد میں لگاؤ، عبادت میں لگاؤ، دین کے لیے لگاؤ، دنیا کے لیے لگاؤ، پیسہ کمانے کے لیے لگاؤ، کچھ بننے کے لیے لگاؤ۔ ایک بندے کے چکر میں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نو پرابلم، لیٹ اٹ بی، جانے دو۔ ہاں، سامنے آ جائے السلام علیکم، اپنے دل کو صاف رکھو، سلام سب سے، خیریت ہے بھائی، کیا حال ہے، بس وغیرہ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اپنے کام میں لگو۔ سمجھ رہی ہو؟ رضیہ خاتون، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت سوچو کہ وہ آپ سے بات کرے، مت سوچو، سلام دعا اپنی طرف سے، سلام سب سے رکھو، بس ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو کوئی پرابلم نہیں۔ نظام الدین انصاری کہہ رہے ہیں کبھی کبھی میرے گھر دعوت پر آ جائیں۔ آئیں گے بھائی، نظام الدین انصاری صاحب ہمارے بہت پرانے سبسکرائبر ہیں اور ہینڈی کیپڈ ہیں شاید یہ، اور مجھے کئی سارے لوگوں کا مجھے نام بھی یاد ہو گیا، جیسے یہ نظام الدین انصاری ہیں، ان کے یہ مجھے یاد ہو گئے ہیں۔ ایسے اور بھی کامنٹ کرنے والے ہمارے فالوورس ہیں جن کے کامنٹ مجھے یاد ہو گئے، جب ان کے کامنٹ آتے ہیں تو میں پہچان جاتا ہوں ڈی پی سے، اس لیے ڈی پی مت چینج کرنا آپ لوگ۔ مجھے آپ سے ملنے کا بہت دل کرتا ہے۔ نظام الدین انصاری صاحب ملیں گے انشاءاللہ، جلدی ملیں گے۔ انجم میک اپ پوچھتی ہیں، میں مراد آباد سے ہوں، میرا ایک سوال ہے کہ جیٹھانی پہ بچے نہیں ہیں، انہوں نے ایک لڑکی گود لی ہے، اب وہ مجھ سے کہتی ہیں ایک بچے کے لیے کیا اپنا بچہ دینا صحیح ہے، پلیز ضرور بتائیں۔ آپ کی چوائس ہے بھائی، آپ کی چوائس ہے، آپ اپنے بچے کو دو یا مت دو، لیکن آج کل کے ماحول میں بچے کو دینا بڑا خطرناک ہے۔ آپ کے اگر کسی سے رشتے ہیں نا تو بچے دینے کے بعد وہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے بچے دینے کی جو طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مان لیجیے میں نے کسی کو اپنا بچہ گود دے دیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نسب میں چینجنگ نہیں ہوگی، یعنی میری اگر اولاد ہے تو وہ میری رہے گی۔ اب ہاں، آپ نے کسی کو گود دے دیا ہے تو بچے کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے۔ بہت غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شریعت نے نسب کے سلسلے میں یہ کہا کہ گود لینے کے بعد بھی اصل باپ تو وہی رہے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ بچے کو ایک بچہ بڑے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے نا، ایکچوئل جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی محبت الگ ہوتی ہے، اور گود لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت الگ ہوتی ہے۔ اب یہ بہت غلط فہمیاں پیدا کرنے والا عمل ہو جاتا ہے، اسی لیے بھیا دیکھ لو، آپ کی چوائس ہے، آپ کی چوائس ہے، کوئی شریعت اس میں یہ نہیں کہتی ہے کہ نہیں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، آپ کی چوائس ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ کیا قرآنی واقعات اور اسلامی تعلیمات پر فلمیں بنانا جائز ہے؟ دیکھو، اسلامی ہسٹری پر تو جو سیریل وغیرہ آئے ہیں، جیسے ارطغرل غازی آیا تھا، اس کے بعد عثمان، اور بھی بہت سارے ہیں، تو ہسٹری پر تو بنا سکتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام اور پیغمبروں پر نہیں بنانا چاہیے، وہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ پیغمبروں کا فوٹو اور صحابہ کا فوٹو نہیں دکھانا مناسب۔ باقی ہسٹری پر آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ضرورت بھی ہے آج کل۔ تو ارطغرل غازی جب آیا تھا تو اس سے ایک اسلام کا کتنا اچھا پیغام غیر مسلموں تک پہنچا، تو یہ آج کل کی ضرورت ہے۔ جیسے کتابیں ہوتی ہیں ایسے ہی آج کل یہ سیریل وغیرہ بھی ہیں، تو بنانے کی گنجائش ہے بہرحال، لیکن پھر بھی کتابوں پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ سیریل دیکھنے کے بعد دیکھو آپ کچھ نہیں یاد رہتا۔ کتاب جب آپ پڑھتے ہو تو کتاب کا علم، وہ علم جو ہے نا وہ کتاب سے ہی آتا ہے، تو گنجائش ہے۔ قرآنی واقعات پر میرے خیال میں نہیں بنانا چاہیے، ایسی اسلامی تعلیمات پر بنا سکتے ہیں، لیکن قرآنی واقعات اور پیغمبروں کے واقعات پر نہیں بنانا چاہیے۔ فلم اور ڈرامے میں دی جانے والی طلاق کا کیا حکم ہے؟ بھائی، اگر فلم اور ڈرامے کے اندر میاں بیوی اگر کوئی ڈرامہ بنا رہے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کو طلاق بول رہے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے بھی ہو جاتی ہے، تو طلاق بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلو بھائی، یہ کچھ سوالات تھے آج کے، مجھے امید ہے آج کا سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور دعاؤں کی گزارش ہے اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے آپ لوگ کامنٹ کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔